میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کے بارے میں اس کی فضیلت اور اہمیت انشاءاللہ بیان کروں گا۔ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے ابی، بتلاؤ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو تھوڑی دیر انہوں نے غور کیا اور پھر جواب دیا، آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو منذر، تم کو علم مبارک ہو، تم کو علم مبارک ہو، یعنی تم نے صحیح جواب دیا۔ بلا شبہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے، اور مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دو ہونٹ اور ایک زبان ہے، اس آیت کے دو ہونٹ اور ایک زبان ہے، اور یہ عرش کے قریب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے جو ہمارے اور آپ کے ہمیشہ معمول میں رہنی چاہیے۔ چنانچہ دوسری روایت میں اس کی یہ فضیلت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کا چوتھا حصہ ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کا چوتھائی حصہ ہے۔ چوتھائی حصہ ہونے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں وہ 4 ہیں، ان میں سے ایک مضمون اس آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے توحید۔ سارا قرآن کریم توحید کی تاکید سے اور ترغیب سے بھرا ہوا ہے، اور یہ قرآن کریم کے احکام اور مضامین کا چوتھائی حصہ ہے، اور یہ چوتھائی حصہ آیت الکرسی کے اندر مذکور ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا زبردست ذکر ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے اس کا۔ اس لحاظ سے یہ ایک ہی آیت چوتھائی قرآن کریم کے مضامین پر مشتمل ہونے کی بنا پر عظیم الشان ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے قرآن کریم کے چوتھائی حصے کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو چوتھائی قرآن شریف پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا، 2 دفعہ پڑھے گا تو آدھا قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ہو جائے گا، اور 4 دفعہ پڑھے گا تو انشاءاللہ سارے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو کوئی صحیح مطلب لے لو، بہرحال یہ آیت بڑی عظیم ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جس وقت پڑھتا ہے اس وقت سے دوسرے دن وہی وقت آنے تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو پڑھنے والے کے نام اعمال میں سے گناہ مٹاتا ہے اور نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ ایک فضیلت آیت الکرسی کی یہ ہے کہ جو آدمی جس وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جس وقت پڑھتا ہے اس وقت سے لے کر دوسرے دن وہی وقت آنے تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے نام اعمال میں سے گناہ مٹاتا رہتا ہے، نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں تو روزانہ 5 فرشتے مقرر ہوں گے جو 24 گھنٹے پڑھنے والے کے نام اعمال میں سے گناہ مٹائیں گے اور نیکیاں لکھیں گے، اور جس کے گناہ مٹتے رہیں گے اور 24 گھنٹے مٹتے رہیں گے اور نیکیاں لکھتی رہیں گے تو اس کے تو آخرت میں کامیابی انشاءاللہ تعالی یقینی ہے۔ لیکن گناہ جو مٹائے جاتے ہیں آیت الکرسی کی برکت سے، مراد اس سے گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ نہیں۔ گناہ کبیرہ نہیں مٹائے جاتے، وہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ان کے لیے پھر توبہ کرنے کا اہتمام رکھیں، جیسے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، ایسی کبیرہ اور صغیرہ سب گناہوں سے ہر نماز کے بعد توبہ کرنے کا بھی معمول بنا لیں، تو پھر اس طرح توبہ سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، آیت الکرسی سے گناہ صغیرہ بھی معاف ہوں گے، ساتھ ساتھ نیکیوں کا بھی اضافہ ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے آیت الکرسی کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس گھر کی بھی اور اس کے گھر کے دونوں پڑوسیوں کی بھی، ان دونوں پڑوسیوں کی بھی اور قرب و جوار کے دیگر گھروں کے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ گھر والے بھی، ان کے پڑوسی بھی، پڑوسیوں کے پڑوسی بھی، سب آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول نہیں بناتا مگر عابد یا صدیق،
جس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے کے معمول بنانے کی توفیق ہر ایک کو نہیں دیتے، عابد اور صدیق کو عطا فرماتے ہیں. عابد عام عبادت گزاروں کہتے ہیں، نیک لوگوں کہتے ہیں، اور صدیق خاص اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کہتے ہیں جو مقام سچائی پر فائز ہوتے ہیں. تو یہ صدیق اعلیٰ درجے کے اللہ والے کو کہتے ہیں، اور عابد عام اللہ والوں کو کہتے ہیں، عبادت گزاروں کو کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو آوارہ بدماش لوگ ہوتے ہیں انہیں اس کی توفیق نہیں ہوتی، اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جو نمازی ہوتے ہیں، تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، انہیں کو اس کی توفیق ہوتی ہے. ایک مطلب جو اس کا یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے گا، رفتے 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 اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ وہ مقام عابد پر اور مقام صدیق پر فائز ہو جائے گا. یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. اللہ تعالی ہمیں اس پر مداومت کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں. 40 دن تک اس گھر میں کوئی چور، ڈاکو، جادو، آسیب داخل نہیں ہو سکتا. لہذا ہر نماز کے بعد بھی اور اپنے گھر میں بھی صبح شام آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے. سب گھر کے افراد مل کر اس کی پابندی کر لیں تو کیا ہوگا کہ سارے جب اس کی پابندی کریں گے تو سارا شہر ہی محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ جو ہمارے گھروں کے اندر بلائیں برس رہی ہیں اور تکالیف اور مصیبتیں، کہیں جن تنگ کر رہے ہیں، کہیں جادو ہو رہا ہے، کہیں نظر لگ رہی ہے، کہیں چور داخل ہو رہے ہیں، کہیں ڈاکے پڑ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اور ایک فضیلت آیت الکرسی کی یہ ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے گا، ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہے گی. یعنی ادھر انتقال ہوا سیدھا جنت میں گیا. تو کیوں نہ ہم ہر نماز کے بعد اس کا معمول بنائیں. اور ہر نماز کا مطلب یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر میں اور عصر میں تو عصر کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیں، اور جن نمازوں میں سنتیں اور نفلیں ہیں اس میں سنتوں نفلوں سے فارغ ہو کر آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. چونکہ یہ آیت الکرسی اللہ پاک نے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے حدیث میں بھی اس کی حفاظت کے عجیب و غریب واقعات آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں. بس مجھے دو واقعے اس وقت سنانے ہیں. ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا عجیب واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا کاروبار کھجوروں کا تھا، کھجور بیچا کرتے تھے وہ. تو روزانہ ان کے کھجوروں میں سے چوری ہو جایا کرتی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون چوری کرتا ہے، معلوم نہیں چلتا تھا کون چوری کرتا ہے. رات کو کھجوروں اچھا خاصا ڈھیر رکھتے، سویرے کم ہو جاتا. شام کو اچھا خاصا کھجوروں کا ڈھیر ہوتا، سویرے کم ہو جاتا. پتہ نہیں چلتا تھا کون چوری کرتا ہے. تو ایک دن وہ رات کو چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھو کون آتا ہے، کون چوری کرتا ہے. تو جیسے وہ چھپ کر بیٹھے تو رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد ایک آدمی آیا اور وہ جناب بوریوں اپنے تھیلے کھجوروں سے بھر کے لے جانے لگا. تب پتہ چلا کہ ارے یہ کمبخت رات کو آتا ہے چوری کرنے کے لیے. ان جا کے پکڑ لیا اور کہا اب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، صبح حضور کے پاس لے کے جاؤں گا تجھ کو، تیرا ہاتھ کٹے گا. جب وہ پکڑ میں اچھی طریقے سے آ گیا اور اس نے بہت پہلے ہیل حجت کی کہ کسی طریقے سے چھٹ جاؤں، جب اس نے دیکھا کہ میں کسی طرح بھی اب چھٹ نہیں سکتا تو اس نے ایک عاجزانہ درخواست کی کہ یہ، اور درخواست یہ کی کہ یا حضرت بس آپ آج ایک مرتبہ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ پھر کبھی میں نہیں آؤں گا، لیکن بتاؤں گا جب آپ مجھے چھوڑیں. تو حضرت نے درخواست قبول کر دی. کہا بتاؤ کیا عمل ہے؟ کہا آپ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے کھجوروں پہ دم کر دیا کریں، بس پھر میرا آنا بند، آپ کی کھجوریں کوئی نہیں اٹھائے گا، پھر نہ میں نہ کوئی اور. انہوں نے چھوڑ دیا. صبح یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ حضور آج کئی دن سے میں پریشان تھا کہ معلوم نہیں میری کھجوریں کون چوری کرتا ہے، حالانکہ ہر طرح حفاظت میں ہوتی ہیں پھر بھی کوئی چوری کر لیتا ہے. رات کو ایسا قصہ ہوا، ایک آدمی آیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے یہ بتایا. فرمایا وہ شیطان تھا، اور تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کہہ گیا، بات صحیح کہہ کر گیا. وہ واقعی آیت الکرسی کے اندر اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس چیز پہ اس کو پڑھ دیا جائے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. تو ایسی حفاظت کی چیز ہے بھائی، اور ہم پریشان ہیں اور حیران ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. بھائی حفاظت کا تو ہتھیار اللہ پاک نے ہمیں دے رکھا ہے، اس کا معمول بنا ہے.
ایک قصہ میں سہارنپور کا سناتا ہوں آپ کو. ہندوستان میں دو ہی مدرسے مشہور و معروف ہیں، ایک دارالعلوم دیوبند، ایک مظاہر العلوم سہارنپور. یہ سارے ہندوستان پاکستان کے مدارس کی جڑ اور بنیاد ہیں. سارے مدرسے ان دونوں مدرسوں کی شاخیں ہیں. وہاں کے علماء فضلاء پھیل گئے اور آج دنیا کے کونے کونے میں جو دینی مدارس ہیں سب انہی کے فیض ہے، وہیں سے روشنی آ رہی ہے سب میں. یہ واقعہ اس زمانے کا جب حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم سہارنپور کے اندر جلوہ افروز تھے، اور یہ شیخ ہیں اور استاد ہیں حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کی فضائل اعمال ساری دنیا میں الحمدللہ پڑھی جا رہی ہے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث، فقیہ اور بزرگ گزرے، اور وہ ماشاءاللہ جنت البقیع میں آرام فرمائے. اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ایک خزانچی تھے جو پیسے وغیرہ اور سرمایہ وغیرہ کی حفاظت کرتے تھے. ان کا تکیہ کلام تھا کہ اللہ کے فضل سے ایسا ہوا. جب کوئی بات کرتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ کام ہو گیا، اللہ کے فضل سے یہ کہا، اللہ کے فضل سے میں وہاں گیا، اللہ کے فضل سے یہاں آیا، بس وہ جو بات کہتے تھے پہلے اللہ کا فضل کہتے تھے وہ. تو ایک دن سویرے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. تو حضرت کو ہنسی آ گئی کہ میاں جی اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کیسے ہو گیا؟ ہاں جی اس طرح سے ہو گیا کہ میں رات کو اس کمرے میں جس کے اندر مدرسے کی امانتیں پیسے ویسے رکھے جاتے ہیں تالا لگا کر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے سو گیا. میرا روز رکھنے کا معمول، میں روزانہ اس طرح کرتا تھا، اس دن بھی ایسے میں نے کیا، میں سو گیا. رات کو میری اچانک آنکھ کھولی تو معلومات چور آ گئے اور وہ سمجھ رہے تھے میں سو رہا ہوں، اور وہ سارے کے سارے 2-3 تھے اور وہ تالا توڑنے میں لگ رہے اور بڑی زور آزمائی کر رہے. تو میں نے لیٹے لیٹے ان سے کہا کہ میں نے بھی اللہ کے فضل سے آیت الکرسی کا دم کر رکھا ہے، میں تو جب جانوں جب تم اسے توڑ کے دکھا دوں. تو وہ پہلے تو ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن جب میں اٹھا ہی نہیں تو وہ پھر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے اور صبح تک زور لگاتے رہے، وہ اللہ کے فضل سے تالا ٹوٹ کے نہ دیا. اور یہ برکت ہے آیت الکرسی پڑھنے کی. تو جب حدیث میں آ گیا کہ جس گھر میں رات کو آیت الکرسی پڑھی جائے گی 40 دن تک اس کی حفاظت رہے گی، تو پھر چور کیا کر سکتا؟ آج ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اس لیے ہم غیر محفوظ ہیں. ہماری جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، دکان محفوظ نہیں ہے. پڑھنا شروع کریں گے تو حفاظت میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مبارک آیت کو اپنا دائمی معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا زیتون ٹی وی